بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میکسی ٹی وی۔ ہمارے پروگرام کا نام ایران اسرائیل امریکہ جنگ کی حقیقت۔ میں شو کا میزبان رانا عادل آج ایک نئے موضوع نئی بحث کے ساتھ آپ کے سامنے۔ آج کل گرما گرم موضوع چل رہے ہیں ایران امریکہ اسرائیل جنگ کی حقیقت کے حوالے سے۔ کیا سیز فائر ہو گیا ہے، سیز فائر ہونے والا ہے، یا آنے والے دن میں جنگ ہونے والی ہے، یا اس جنگ کے کیا نتائج ہوں گے، کیا مشکلات آئیں گی، کیا امریکہ اس نتائج کو حاصل کر سکے گا اور سیز فائر ہو جائے گا۔ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک سینئر تجزیہ نگار محمد باقر صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور ہمیں ایک حقیقت اور سچی خبر کے ساتھ آپ ہر دفعہ ایک نئی خبر دیتے ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے، کوئی فیک نہیں، کوئی دو نمبری والی نہیں، کوئی بکنے والی نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سر۔ السلام۔ تو سر ہمیں یہ بتائیں، ایران امریکہ جنگ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اپنے ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جی جیسا کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا پوری میں ایک جو گرما گرمی والا موضوع بنا ہوا ہے وہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ ہے۔ جی بالکل۔ تو اب یہ موضوع شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو جہاں یہ موضوع نہیں ہے، جہاں پر اس جہاں کے نیشنل ٹیلی ویژن سے یا سوشل میڈیا پہ یا نجی چینلز پہ یا محافل میں اس موضوع پر بات نہ ہوتی۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ناظرین کی خدمت میں حقیقت کے بالکل نزدیک ترین بات اپنی معلومات کے حساب سے جو ہوتی ہیں وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی تازہ ترین صورتحال ابھی جیسا آج 27 مئی ہے تو آج کی اس وقت تازہ ترین صورتحال کے حساب سے ابھی جو رپورٹ ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اس بارے میں بات کی تھی کہ مذاکرات کامیاب ہونے والے تھے، امریکہ اور اسرائیل ایران کا توافق انتہائی قریب تھا، آج کل میں اعلان ہونا ہے۔ بالکل۔ ویسے تو پچھلے ہفتے سے یہ بات چل رہی تھی کہ آج اعلان ہو جائے گا، کل اعلان ہو جائے گا، پرسوں اعلان ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو بات چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ عنقریب اعلان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا کل کی جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ سارا کچھ انجام پا گیا ہے، فقط سائن ہونا باقی ہیں۔ معاہدہ جو ہونا تھا یا مذاکرات جو ہونے تھے وہ کامیاب ہو چکے ہیں، فقط اس کے اوپر سائن باقی۔ اور جیسا کہ امریکن میڈیا جو ہے اس میں مختلف جو مشہور معروف چینلز ہیں ان میں مختلف حساب کی خبریں آ رہی تھیں، مگر ایرانی چینلز کے حساب سے دیکھا جائے تو اب ایرانی چینلز کے حساب سے کوئی اس طرح کی خاص خبر جو توافق کی یا مذاکرات کی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہو وہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتائی، ٹھیک ہے۔ فی الحال جو بات چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ کون سی ایسی شرائط ہیں جن پر دونوں ملکوں کا یا تینوں ملکوں کا ایک توافق ہو سکتا ہے اور اس توافق کے لے کے آگے چل سکتے ہیں۔ لیکن ابھی اس وقت توافق اپنے آخری مرحلے میں ہے، مگر کیا اس پہ سائن ہوں گے یا نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ہماری جو نظر ہے اپنی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی اس وقت بہت مشکل لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات کسی اپنی حد تک پہنچ پائیں اور کامیاب ہو پائیں، چونکہ دونوں طرفین جو ہے وہ اپنی اپنی شرطیں رکھے ہوئے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کی شرطیں کچھ ایسی ہیں جو نہیں ماننے کو تیار۔ تو اس حساب سے ابھی اس وقت بہت ہی زیادہ اچھی خبر اس عنوان سے نہیں ہے کہ توافق اور مذاکرات کی کامیابی آ سکے، اور دوسرا اس وقت جو اس پورے خطے کی جو جنگی آرائش ہے
وہ بھی جو یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور دوبارہ بھی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے اور ایک بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ جی جی بہت اچھا سر آپ نے بتایا۔ سر یہ بتائیں کہ ایران کی اصلی شرائط سیز فائر ہوتے وقت کیا تھی؟ جی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کچھ ایسی شرائط تھی ایران کی جو پہلے سے تھی، مثل سیز فائر کیا جنگ ہونے سے پہلے بھی کچھ چیزیں جو گرما گرم تھی وہ پہلے بھی تھی۔ مثال کے طور پر پچھلے 47 سال میں جب سے انقلاب آیا تھا تو امریکہ اور یورپ اور ان لوگوں کی طرف سے ایران پر کافی ساری پابندیاں تھیں۔ اچھا پابندیاں تھیں مختلف فیلڈز میں ٹریڈ کرنے کے حوالے سے یا امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے پابندیاں تھیں۔ تو اس وقت ایران نے جو مختلف ملکوں کے ساتھ تجارت کی تھی، جی جی ٹھیک ہے، جیسے جنوبی کوریا، ٹھیک ہے، جنوبی کوریا ہو گیا، جاپان ہو گیا یا قطر ہو گیا، ان 3 ملکوں میں کم از کم ان 3 ملکوں میں بہت سارا ایران کا پیسہ جو تقریباً 130 ارب ڈالر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے 130 ارب ڈالر جو امپورٹ ایکسپورٹ یا ٹریڈ کے حوالے سے پابندیاں ہونے کی وجہ سے وہ پیسہ ایران میں واپس نہیں آ سکا اس پورے 47 سال کے اندر۔ جی جی تو 130 ارب ڈالر پیسہ ہوا، تو یہ پرانی شرطوں میں سے بھی ایک چلتی آ رہی ہے ایران کی ایک شرط کہ ہمارا جو بلاکڈ پیسہ ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے۔ اور دوسرا جو ایران کی میجر شرط اس وقت بھی تھی جنگ سے پہلے کی، وہ یہ تھی کہ ہمارے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ ہٹائی جائیں، حتیٰ جو تیل کی مصنوعات کی ارسال ترسیل کے حوالے سے پابندیاں لگی ہوئی تھیں ان پابندیوں کو بھی ہٹایا جائے۔ اور اس طرح کی جو شرطیں تھیں، یہ مطلب 2-3 شرطیں جو تھیں وہ تو اس جنگ سے پہلے بھی چل رہی تھیں۔ پھر جب یہ جنگ ہوئی، اس جنگ میں جو 2-3 بڑے نقصانات ہوئے ایران کے، جس میں ان کے جو سپریم لیڈر جو اس جنگ میں مارے گئے امریکہ اسرائیل کے ہاتھوں، تو اب کچھ شرطوں میں اضافہ ہو گیا جو جنگ سے پہلے نہیں تھی۔ اب کچھ شرطیں اور بھی ایران نے اضافہ کر دی۔ جیسے ابھی آپ کا سوال یہ تھا کہ جب سیز فائر ہوئی تو کون سی شرطیں تھیں؟ کون سی شرط؟ جیسا کہ شاید ناظرین کو بھی یہ اسکرین پہ دکھائیں گے کہ ٹرمپ نے سیز فائر والی رات کو، یہاں پر رات تھی اور وہاں دن تھا امریکہ میں، جب وہ شہباز شریف صاحب کے ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر ہم نے جو وہ سیز فائر کرنے والے ہیں۔ جی جی وہ اس وقت جو ٹرمپ کا ٹویٹ تھا اس میں دیکھا جائے تو اس نے بولا تھا کہ ایران نے ہمیں 14 نکاتی شرطوں کا ایک مجموعہ ہمیں بھیجا ہے، تو جبکہ ہم یہ 14 نکاتی شرطیں ماننے والے نہیں ہیں۔ تو پھر بولا کہ پھر ایران نے 10 شرطیں بولیں تو ہم ان 10 شرطوں کو بیس بنا رہے ہیں مذاکرات کی، یعنی کیا مطلب ان 10 شرطوں کو مانتے ہوئے باقی چیزوں کے بارے میں ہم مذاکرات کریں گے۔ تو ظاہری طور پر شاید آپ کو سوال یہ ہے کہ جب سیز فائر ہوئی تھی تو وہ 10 شرطیں کیا تھی؟ وہ ناظرین کو اسکرین پر بھی وہ 10 شرطیں دیکھی جائیں گی، موٹی موٹی جو ہے وہ میں گنوا دیتا ہوں۔ جی جی ان میں 3 شرطیں جیسے پہلے بتا چکا ہوں، ان میں سے 3 شرطیں جو ان کی یہ تھی کہ ہمارا جو بلاکڈ پیسہ ہے 130 ارب ڈالر یہ واپس آیا جائے۔ دوسری ایک شرط یہ تھی کہ ان کے اوپر جو پابندیاں ہیں جو پہلے لگی تھیں وہ والی بھی، جو بعد میں لگی تھیں وہ ساری کی ساری پابندیاں ہٹائی جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا پیسہ باہر ہے وہ پھنسا ہوا وہ بھی جی وہ سارا پیسہ جو بلاکڈ ہے وہ واپس آیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ کہ ان کی آئل پروڈکٹس جو ہیں، ان کی تیل کی مصنوعات، پیٹرو کیمیکل وغیرہ ان چیزوں کے اوپر جو بھی ان کی پابندیاں تھیں وہ ساری ہٹائی جائیں، وہ آزادانہ طور پر ایران تیل بھی بیچ سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ 3 شرط تھی۔ پھر جنگ کے بعد جو شرط میں اضافہ ہوا جس میں وہ ایران نے جب اپنے ہرمز پہ کنٹرول کیا تو ان کے بقول یہ تھا کہ انٹرنیشنل لا کے حساب سے ہماری اس کے اوپر جو مدیریت اور مینجمنٹ رہے گی آبنائے ہرمز کے اوپر، اس کو بھی آفیشیلی تسلیم کیا جائے، ہمارے اور عمان کے ہی اختیار میں دی جائے، اس کو ہم ہی لے کے آگے چلیں۔ تو یہ شرط ایک تھی۔ پھر اس کے علاوہ یہ شرط تھی کہ ایران کا جو اس جنگ کی وجہ سے، چونکہ ایران کے حساب سے یہ جنگ غیر قانونی تھی، اس جنگ کے اوپر جو ایران کا تقریباً 300 ارب ڈالر کا کہتے ہیں جو نقصان ہوا ہمیں، تو یہ 300 ارب ڈالر بھی ایران کو ملے، یہ ایران کو واپس آیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو چوتھی بڑی 5ویں شرط یہ تھی کہ اس پورے خطے سے جہاں جہاں امریکہ نے ایئر بیسز بنائی ہوئی ہیں، مثلا عرب ملکوں میں سب سے ان سارے مثلا قطر، کویت، دبئی، جو ہے یو اے ای، سعودیہ اور بحرین اور جارڈن اور ان سارے ملکوں، عراق، ان سارے ملکوں سے امریکہ اپنی ایئر بیسز ختم کر کے چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں ان کے امریکن فوجیں یہاں پر نہیں رہنا چاہیے، چونکہ اگر یہ رہیں گے تو دوبارہ بھی ایران کو خطرہ ہوگا، تو ہم یہ کام نہیں کرنے والے۔ پھر ایک اور بڑی ان کی شرط یہ بھی تھی کہ جنگ جو ہے وہ سارے ملکوں میں ختم ہو، جیسے اگر فرض کریں ایران کے ساتھ یمن لڑ رہا تھا تو یمن میں جنگ ختم ہو، ایران کے ساتھ عراق لڑ رہا تھا تو عراق کو، مخصوصاً لبنان،
تو لبنان کے اوپر جو جنگ مسلط ہے وہ جنگ بھی ختم کی جاتی ہے. موٹی موٹی ان کی خاص شرطیں تھیں. تو سیز فائر کے ٹائم یہ شرطیں ایران نے رکھی تھیں جن کو بیس بنا کر مذاکرات چلے تھے. بہت اچھا جواب آپ نے دیا. اچھا سر یہ بتائیں سیز فائر سے لے کر اب تک کیا ہو چکا ہے, صورتحال کیا ہے, خلاصہ کیا ہے؟ جی خلاصہ بھی شاید اس ویڈیو میں بتانا مناسب ہوگا کیونکہ سیز فائر سے لے کر اب تک اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ شاید وہ اس ایک ایپیسوڈ میں بتانا مناسب نہ ہو. اس کے لیے چند ایپیسوڈ لگے, لیکن میں خلاصہ جیسا آپ نے سوال کیا میں خلاصہ بتاؤں. سیز فائر جیسا بھی آپ پچھلے سوال میں عرض کیا میں نے کہ سیز فائر کے ٹائم یہ 10 شرطیں بیس بنائی گئی تھیں. جی جب یہ 10 شرطیں بیس بنائی گئی تھیں تو ان 10 شرطوں کے مطابق آگے چلنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, دونوں طرفوں. جب امریکہ نے خود مانا کہ ہم یہ 10 شرطیں بیس بنا کے آگے مذاکرات کرتے ہیں, ان 10 شرطوں کی ڈیٹیلز کے اوپر ہم مذاکرات کریں گے, تو ان کی پہلی شرط یہ تھی کہ جنگ ایران سمیت لبنان سمیت سب جگہ پہ ختم ہو. جبکہ پہلے دن سے یعنی جس رات کو یہ سیز فائر کا اعلان ہوا اگلے دن بھی بہت شدید دھماکہ اور وہ حملے کیے گئے. تقریباً 2-2.5 ہزار افراد اس میں زخمی اور شہید ہوئے تھے لبنان میں. تو اس کے بعد سے لے کر اب تک آج جیسے 27 مئی چل رہا ہے, تو یہ 2 مہینے ہو رہے ہیں. اس 2 مہینوں کے اندر ابھی تک لبنان میں جنگ جاری ہے. تو جو سیز فائر کی پہلی شرط تھی کہ جنگ سب جگہ ختم ہو, وہ تو پوری نہیں ہوئی. وہ امریکہ کی یا اسرائیل کی جانب سے وہ شرط توڑ دی گئی. پھر اس کے بعد دوبارہ سیز فائر کو لے کے آگے چلنا تھا, مذاکرات کرنے تھے, تو امریکہ نے آ کے ایران کے گرد سمندری محاصرہ کر دیا. ٹھیک ہے, اپنا ہرمز کے آگے جا کے وہ ناکہ بندی کر دی کہ ایران کی کوئی کشتی آ جا نہیں سکتی. اب جب وہ مذاکرات سیز فائر ہوئی تھی مذاکرات کے حوالے سے, تو ڈھیل دینا چاہیے. ایک دفعہ دوبارہ آپ نے وہ کیا کر دیا ہے, ناکہ لگا دیا. تو یہ بھی کیا تھی, یہ بھی جنگ بندی ایک طرح کی جنگ ہے, یہ بھی اقتصادی حوالے سے. تو اس طرف سے پھر جنگ ٹوٹ گئی ایران کے ساتھ یہ والا کام کر کے. پھر اس کے بعد سے لے کر اب تک مذاکرات کی جہاں تک بات ہوتی رہی, یورینیم کی افزودگی کے اوپر, ایٹم بم بنانے کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر. ویسے پاکستان میں بھی مذاکرات ہوئے, 2-3 دفعہ یہ لوگ آئے گئے, مگر اس میں جب ایران کے 10 نکاتی مذاکرات, اس 10 نکاتی جو تھا شرطیں تھیں, ان کو شروع سے ہی مطلب جیسے میں نے بولا لبنان سے توڑنا شروع کیا, پھر سمندری محاصرہ کیا, پھر اس کے بعد کوئی ایک شرط بھی نہیں مانی. یعنی ابھی تک کہنے والی کسی ایک شرط کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے, حتیٰ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بولا کہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی صاحب اور ان کے اسپیکر اسمبلی کالیباف صاحب یہ لوگ قطر میں گئے ہوئے تھے. قطر میں گئے تھے مذاکرات کی ایک ڈیل کے حساب سے جیسے چل رہا تھا. تو پیچھے آ کے مذاکرات امریکہ نے کہا ہم نہیں مانیں گے, تو کرتے کرتے ایران نے آ کے 5 شرطیں اپنی میں سے نکال دی تھیں. کم 10 میں سے 5 شرطوں پہ آ گئے تھے. 5 شرطوں میں سے ایک شرط بھی تھی کہ وہ جو پیسہ بلاک ہے وہ واپس کیا جائے. پھر امریکہ نے بولا کہ 12 ارب ڈالر جو ہے پھنسا ہوا ہے, اس میں اس کی وصولی آپ کے ساتھ کی جا سکتی ہے, وہ آپ کو دیا جا سکتا ہے, سارا اکٹھا نہیں واپس کیا جائے گا. اور جواب میں آپ بھی جو ہے اپنے ہرمز کو کھولیں گے, آزاد اس کے اندر عبور و مرور ہوگا, اس میں رفت آمد آزاد رہے گی, کسی سے آپ پیٹرول وغیرہ نہیں لیں گے. مگر ابھی جب قطر گئے تو قطر جا کے خالیات واپس آئے. تو پھر وہاں جب پہنچے تو امریکہ نے بولا کہ پیسہ تو آپ کو نہیں ملے گا, ابھی تو پیسہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے. تو پھر یہ خالیات واپس آ گئے. تو خلاصہ ابھی اس وقت مثلا یورینیم کی افزودگی جو تھی اس کے اوپر بھی ایران نے مان لیا کہ ہم اس کی افزودگی کو کم کر دیں گے.